بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عاصم بن عدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے اگلے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں بیان کے لیے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے جیسا ہوں، مجھے معلوم تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم لوگ مجھے اس چیز کا مکلف بناؤ جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں تھی اور میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فوقیت عطا فرمائی اور ان کی تمام آفات سے حفاظت عطا فرمائی تھی، اور میں انہی کے پیچھے چلنے والا ہوں، اپنی طرف سے نئی چیزیں گڑھنے والا نہیں۔ اگر میں سیدھا چلوں تو تم میرے پیچھے چلو، اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم لوگ مجھے سیدھا کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا تو اس وقت امت میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو کوڑے کی مار یا اس سے بھی کم ظلم کا مطالبہ کر رہا ہو۔ غور سے سنو، میرے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا ہے جو میرے پاس آتا رہتا ہے۔ جب وہ میرے پاس آئے تو مجھ سے تم لوگ الگ ہو جاؤ، کہیں میں تمہارے کھالوں اور بالوں کو تکلیف نہ پہنچا دوں۔ تم لوگ صبح اور شام اس موت کے منہ میں ہو جس کا تمہیں علم نہیں کہ کب آ جائے گی۔ تم اس کی پوری کوشش کرو کہ جب بھی تمہاری موت آئے تو تم اس وقت نیک عمل میں لگے ہوئے ہو، اور تم ایسا صرف اللہ کی مدد سے ہی کر سکتے ہو۔ لہٰذا جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے موت کو بھلا رکھا ہے اور اپنے اعمال دوسروں کے لیے کر دیے ہیں۔ لہذا تم ان جیسے نہ بنو، خوب کوشش کرو اور مسلسل کوشش کرو، اور سستی سے کام نہ لو بلکہ جلدی کرو، کیونکہ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، جو تمہیں تلاش کر رہی ہے اور اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ لہذا موت سے چوکنے رہو اور آباء و اجداد اور بیٹوں اور بھائیوں کی موت سے عبرت حاصل کرو، اور زندہ لوگوں کے ان نیک اعمال پر رشک کرو جن پر تم مردوں کے بارے میں رشک کرتے ہو، یعنی دنیاوی چیزوں میں زندہ لوگوں پر رشک نہ کرو۔